وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھلوں کو نکالا، سو تم جانتے بوجھتے بھی اللہ کے سوا شریک مت ٹھہراؤ۔ عبادت کے لیے جب خالق ہونے کو معیار تسلیم کر لیا گیا تو اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اس آیت میں اس خالق کی چند ایسی مزید انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے علاوہ کسی کے دسترس میں نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا۔ اب اگر کسی کے پاس بچھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو زمین ہی اس کے لیے کافی ہے، اور یہ ایک ایسا بچھونا ہے جو امیر و غریب سب کو یکساں میسر ہے۔ اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی چھت بھی نہ ہو تو آسمان بہرحال اس کے سر پر قائم ہے، اور یہ چھت بھی امیر و غریب سب کو یکساں میسر ہے۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسا کر زمین کے سینے کو پھاڑ کر اس میں سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کے پھل نکالے۔ آسمان سے برسنے والی بارش اور زمین سے حاصل ہونے والے پھل اور پھول بھی اللہ کے احسانات ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی غیر اللہ کے بس میں نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ بڑی نادانی ہے۔ اور اگر تم اس کلام کے حوالے سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں مشرکین مکہ اور پوری دنیا کے جن و انس اور تمام مخلوق کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود یہ کلام مرتب کر کے تمہارے سامنے اللہ کا کلام بنا کر پیش کر دیا ہے اور یہ کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، تو پھر تم بھی زبان و بیاں، فصاحت اور بلاغت رکھتے ہو، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لو۔ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ورنہ ہم اس جیسی صورت بنا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ آغاز میں یہ چیلنج 10 صورتوں کا تھا، پھر ایک صورت کا ہوا، پھر ایک بات کا ہوا، لیکن آج تک پوری دنیا میں کوئی ایسا زبان آور، فصیح و بلیغ پیدا نہیں ہوا جو اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ایک اور چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرنے کے بعد بھی اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جیسی صورت بنا کر نہ لا سکو گے، اس لیے تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو تمہیں اس کا مثل پیش کرنے میں قطعاً کوئی دشواری نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرو اور اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جسے جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انسانوں اور پتھروں کو اس کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں ان سے پہلے بھی دیا گیا تھا، اور ان کے لیے ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اس کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن کریم میں جنت کی اس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی اور اہم ترین چیز ہے، ورنہ صرف ایک ہی مرتبہ قرآن میں کسی چیز کا ذکر آ جانا اس کی اہمیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل جنت کو وہاں جو پھل دیے جائیں گے وہ ظاہری طور پر شکل و صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے۔ انسانی فطری طور پر ایک جیسی چیزوں میں اپنے لیے رغبت اور کشش محسوس کرتا ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک بیویاں ہوں گی، کیونکہ اگر بیوی کی صورت میں اچھی نہ ہو تو شوہر کو اس میں رغبت نہیں رہتی، اگر سیرت اچھی نہ ہو تب بھی شوہر اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، لہذا جنتی وہاں ہمیشہ رہیں گے، انہیں وہاں سے کبھی نکالا نہ جائے گا۔ یہ احساس ہی انسان کی لطف و دوبالا کر دیتا۔